الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کریں گے، جو شیخ طریقت بھی تھے اور رہنمائے شریعت بھی، واقف اسرار حقیقت و معرفت بھی، علم ظاہری اور علم باطنی دونوں کے جامع تھے۔ کس طرح انہوں نے علم دین حاصل کیا، کس طرح طریقت میں قدم رکھا، اور کس طرح ایک مرد قلندر کی نگاہ نے انہیں کیا سے کیا بنا دیا، ان کے اس ذکر مبارک کا انتخاب اس لیے بھی کیا کہ آج 5 جمادی الثانی یہی ان کی تاریخ وصال حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ اللہ کے اس نیک اور برگزیدہ بندے کے حالات بیان کیے جائیں تاکہ ہمارے ایمان تازہ ہو جائیں اور مولانا روم کا فیض، باطنی فیض حاصل ہو جائے۔ آپ کی ولادت باسعادت شہر بلخ میں 6 ربیع الاول شریف 604 ہجری مطابق 1207 عیسوی میں ہوئی۔ والد ماجد کا نام سلطان بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اپنے وقت کے ایک جلیل القدر بزرگ تھے، عالم دین تھے، اور اکابر علماء اور مشائخ ان سے کسب فیض کرتے تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے۔ آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا جلال الدین بچپن میں دوستوں کے ساتھ کھیل رہے، مکان کی چھت پہ چڑھ گئے، بہت سے دوست ان کے ساتھ ہیں، تو کسی نے کہا آؤ ایک چھت سے دوسری چھت پہ چھلانگ لگائیں، جیسا کہ بچوں کا طریقہ ہوتا ہے اچھل کود کرتے ہیں، ایک چھت اوپر ہے تو دوسری نیچے ہے، تو اس سے کود کے ادھر آ جائیں، ادھر سے کود کے ادھر آ جائیں، سب مل کر یہ کرتے ہیں۔ تو مولانا روم نے فرمایا کہ یہ کام تو کتا بلی کرتے ہیں، اچھل کود کرنا تو ہمارا کام نہیں ہے کہ اچھل کے ادھر چلے گئے، وہاں سے کود کے ادھر آ گئے، ہم یہ کام کیوں کریں؟ اگر ہمت ہے تو آؤ اس سے بڑھ کر کام کریں۔ انہوں نے کہا کیا کام کریں؟ آؤ آسمان کی طرف چلیں۔ بچے حیران ہوئے، آسمان کی طرف چلیں؟ ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ دیکھا کہ مولانا غائب ہو گئے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ بچے حیران ہیں کہ یہ ہمارا دوست جلال الدین کہاں گیا؟ انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ جب بچوں نے شور مچایا کچھ دیر کے بعد پھر نمودار ہو گئے، اور فرمایا کہ جس وقت تم لوگ کھیل رہے تھے اور میں نے کہا کہ آؤ آسمان کی سیر کو چلیں، آسمان کی طرف چلیں، تو فرشتوں کی ایک جماعت آئی اور مجھے آسمان کی طرف لے گئی، اور میں نے وہاں جا کر عجائبات اور غرائب کا مشاہدہ کیا، اور جب تم لوگوں نے شور مچایا تو مجھے واپس چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ان کی بچپن کی کرامت۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی،
جن کا نام تھا سلطان العلماء سلطان بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد ایک بزرگ سید برہان الدین محقق جو اپنے زمانے کے ایک جید عالم دین تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیگر علوم و فنون ان سے حاصل کی. اور ذہانت کا یہ عالم تھا کہ جو چیز سنتے تھے اسی وقت ذہن نشین ہو جاتی. اور زمانہ طالب علمی میں ہی کیفیت یہ تھی کہ جو مسئلہ دیگر علماء حل نہ کر سکے وہ مولانا روم حل کر دیا کرتے. ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی مکمل تحصیل علم نہیں ہوئی، درس نظامیہ کی تکمیل نہیں ہوئی، علوم و فنون کی تکمیل نہیں ہوئی، لیکن ذہانت کا یہ حال ہے کہ جو مسئلہ دیگر علماء حل نہ کر سکیں وہ کہتے جاؤ ان سے معلوم کرو، اور آپ اسی وقت اس مسئلے کو حل فرما دیا کرتے. پھر علم کے حصول کے لیے آپ نے سیاحت فرمائی. ولادت ہوئی شہر بلخ میں، اس کے بعد نیشا پور تشریف لے گئے، وہاں سے بغداد، پھر حجاز مقدس، پھر شام، پھر دیگر ملکوں کا سفر کیا صرف علم کے حصول میں، اور آخر میں ملک شام تشریف لائے اور وہاں شہر حلب میں ایک مدرسہ تھا، مدرسہ حلاویہ، اس مدرسے میں داخل ہوئے اور وہاں کے ایک جید عالم دین حضرت شیخ کمال الدین ادیم حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے آپ نے کسب فیض کیا، علم دین حاصل کرتے رہے اور تمام علوم اور فنون کے جامع ہو گئے، مکمل دسترس حاصل کر لی. لیکن یاد رکھیے علم کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں؟ دو. ایک علم ظاہر اور ایک علم باطن. علم ظاہر کا تعلق کتابوں سے ہے اور علم باطن کا تعلق سینے سے ہے. علم ظاہر کتابوں سے حاصل ہوتا ہے اور علم باطن سینہ بسینہ چلتا ہے. کتاب آدمی پڑھ لے علم حاصل ہو گیا، استاد نے کتاب پڑھا دی علم حاصل ہو گیا، لیکن علم باطن کتابوں میں نہیں ملتا، وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا. اور مولانا کے ساتھ بھی یہی ہوا، علم دین حاصل کیا، مکمل دسترس حاصل کر لی اور اس زمانے کے تمام علوم اور فنون کے ماہر ہو گئے، پڑھانا شروع کر دیا. آپ وہاں سے تشریف لائے اپنے والد گرامی کے وصال کے بعد. کہاں پر؟ قونیہ. قونیہ ایک بہت خوبصورت شہر ہے جو ترکی میں ہے. اس مرتبہ جب ہم ہالینڈ سے واپس آئے تو ترکی میں قیام کیا اور 4 دن ہم ترکی میں رہے، اور اسی غرض سے کہ مولانا روم کے مزار پہ جائیں گے. تو استنبول، جس کا پرانا نام قسطنطنیہ، نیا نام استنبول، وہاں رکے اور وہیں سے فلائٹ لی قونیہ کی. استنبول سے 1 گھنٹے کی فلائٹ اور سیدھے مولانا روم کے مزار پر پہنچ گئے. شروع سے خواہش تھی کہ کسی طرح ان کے مزار مبارک پر حاضری دی جائے. انہوں نے کرم فرمایا اور ہم حاضر ہو گئے. سخت سردی، ٹیمپریچر مائنس، کانپ رہے، اور وہاں پر لوگوں کو عادت ہے موسم کی، وہ سب گلوز پہنے ہوئے، موزے پہنے ہوئے، اوپر سے اوور کوٹ پہنے ہوئے، اور ہم ان تمام چیزوں سے بے نیاز. اندازہ نہیں تھا کہ اتنی سردی ہوگی. ایک جیکٹ لے لی، ایک صدری پہن لی، موزے جوتے پہن کے نکل گئے. لیکن جب پہنچا تو وہاں جب پہنچے تو سخت سردی تھی. خیر بہرحال وہاں سے ایک دکان سے ایک سویٹر خریدا، تب جا کے کچھ جان میں جان آئی. بہرحال تو قونیہ بڑا خوبصورت شہر ہے، اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے قونیہ کے بارے میں فرمایا کہ قونیہ کو ہم نے مدینۃ الاولیاء کا لقب دیا، کہ قونیہ جو ہے یہ اولیاء کا شہر ہے. اور پھر فرمایا کہ یہاں پر قیامت تک ولی پیدا ہوتے رہیں گے، قونیہ میں ولی پیدا ہوتے رہیں گے. اور پھر مزید فرمایا کہ یہ شہر تمام آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا اور کبھی بھی یہ شہر مکمل تباہ نہیں ہوگا.
مولانا روم کی دعا. خوبصورت شہر, ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے, صاف ستھری سڑکیں ہیں, چوڑے راستے ہیں, بہترین دکانیں ہیں, شاپنگ سینٹر ہے. لیکن یہ چیزیں تو دیگر شہروں میں بھی ہیں. آپ یورپ نکل جائیے تو وہاں بھی ساری چیزیں ہیں. جو چیز پوری دنیا کو قونیا کی طرف کھینچتی ہے وہ اللہ کے اس ولی کا مزار ہے, جس میں کشش ہے کہ دنیا وہاں چلی جا رہی. تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ عالم دین بن گئے, پڑھانا شروع کر دیا. ہزاروں مولانا کے شاگرد دورہ حدیث پڑھا رہے ہیں, علوم و فنون پڑھا رہے ہیں, دیگر چیزیں پڑھا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا رخ موڑنا تھا اور علم لدنی, علم باطنی عطا کرنا تھا. تو ایک ولی کو بھیج دیا جن کا نام حضرت شیخ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ. مجذوب بھی تھے, سالک بھی تھے. کئی قسم ہے نا, ایک ہوتا ہے سالک, ایک ہوتا ہے مجذوب. ایک ہوتا ہے مجذوب سالک اور ایک ہوتا ہے سالک مجذوب. سمجھ گئے بات؟ سالک راہ سلوک طے کرنے والا, جو دنیا میں رہے, دنیاوی کام بھی انجام دے, شادی بھی کرے, اولاد بھی ہو, کاروبار بھی کرے, ساری چیزیں کرے اور ساتھ ساتھ راہ سلوک بھی طے کرے, وہ سالک. دوسرا ہے مجذوب, جو دنیا میں رہ کر دنیا میں نہیں, بظاہر دنیا میں ہے لیکن دنیا سے کوئی تعلق نہیں, ڈائریکٹ لا لگی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اس کے جلووں میں گم ہے, اس کو پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا, وہ مجذوب ہے. لیکن ایک ہے سالک مجذوب, کہ ہے تو سالک لیکن کبھی کبھی اس کے اوپر جذب کی کیفیت طاری ہوتی, کبھی کبھی. اور ایک ہے مجذوب سالک, کہ ہے تو مجذوب لیکن کبھی کبھی ہوش میں بھی آ جاتا, کبھی ہوش میں آ جاتا, اس کیفیت سے باہر آ جاتا. یہ قسمیں ہیں. تو حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ سالک مجذوب تھے. مولانا روم کے واقعے میں لکھا ہے کہ آپ کتابیں لیے بیٹھے ہیں, مشہور واقعہ, شاگرد بیٹھے ہیں, شمس تبریز رحمت اللہ علیہ پہنچ گئے. کہا مولانا یہ کیا ہے؟ این چیست, فارسی میں پوچھا یہ کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا این قال است شما نمیدانی, یہ قال ہے تم اسے نہیں جانتے. اچھا, کتابیں اٹھائیں اور حوض میں ڈال, اور کتابیں بھی قلمی, ہاتھ سے لکھی ہوئی. اگر چھپی ہوئی ہو تو وہ پانی میں نہیں بچ سکتی, تو جو ہاتھ سے لکھی ہوئی وہ کہاں سے بچے؟ ساری سیاہی زائل ہو جائے, ختم ہو جائے. مولانا کو غصہ آ گیا, پریشان ہو گئے, یہ کیا کیا تم نے؟ اتنی میری محنت, ہاتھ سے لکھی ہوئی قلمی کتابیں اور پانی میں ڈال دی. یہ ایسا سرمایہ ہے, یہ حاصل نہیں ہو سکتا. شمس تبریز نے مسکرا کر دیکھا, بس علم یہی ہے. ہاتھ ڈالا اور کتابیں نکال کر دے دی, اور کتابوں سے خاک جھاڑ کر دے دی. پانی سے کتاب نکلے گی تو پانی جھڑے گا یا خاک جھڑے گی؟ اب مولانا حیران ہوئے, یہ کیا ہوا؟ قلمی کتابیں پانی میں گئیں اور وہاں سے نکالا تو خاک جھاڑ کے مجھے دے رہے. حیران ہوئے, زبان سے نکلا این چیست, یہ کیا ہے؟ شمس تبریز نے فرمایا این حال است شما نمیدانی, یہ حال ہے اسے تم نہیں جانتے. انہوں نے کہا تھا نا یہ قال ہے, انہوں نے کہا یہ حال ہے, شما نمیدانی, تم نہیں جانتے. اور یہ کہا وہاں سے چل دیے. مولانا نے کہا یہ حال کیسے حاصل ہوگا؟ فرمایا جب کسی مرد حال کے قدموں میں پہنچ جائے گا تب حاصل ہو. اپنی پگڑی اتار دی اور مرد قلندر کے پیچھے چل دیے. درس و تدریس ایک طرف رہ گیا, قال ایک طرف رہ گیا, حال کے پیچھے. لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے زمانے کا ایک جید عالم دین جس کے ہزاروں شاگرد, سینکڑوں شاگرد, ایک مرد قلندر کے پیچھے چلا جا رہا. کیا ہوا؟ کہتے نہیں اس مجذوب نے ہمارے استاد کو گمراہ کر دیا. شاگرد کہتے ہیں ہمارے استاد کو گمراہ کر دیا.
کتنے اچھے استاد تھے، ہمیں پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، علوم و فنون پڑھاتے تھے. ایک قلندر آیا، ایک مجذوب آیا، اس نے گمراہ کر دیا. دیکھو ان کے پیچھے لگ گئے، درس و تدریس چھوڑ دی. لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ مولانا کے دل میں عشق جو ایک چنگاری تھی، شمس تبریز نے اس کو بھڑکا دیا. آگ بن گئی، شعلہ بن گئی، روشن ہو گئی. پہلے صرف قال تھا، اب حال آ گیا. ایک ہوتا ہے نا قال اور ایک ہوتا ہے حال. ہم سب کیا ہیں؟ صاحب قال. صاحب قال، باتیں ہی باتیں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں نا، اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں کرتے. ہم باتیں کرتے ہیں، صاحب قال. اور بزرگان دین صاحب حال. ہم صاحب قال ہیں اور جو وہاں لیٹے ہوئے ہیں صاحب حال. ہم صاحب قال. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قال را بگزار مرد حال شو. باتوں کو چھوڑ، مرد حال بن. قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد حال را پامال شو. اور تو مرد حال نہیں بن سکتا جب تک کسی مرد حال کے پاس جا کر اپنے آپ کو اس کی جوتیوں کی خاک نہ بنا لے اور یہ نہ سمجھ لے کہ حال کسے کہتے اور قال کسے کہتے. مرد حال بن ہی نہیں سکتا. ہم کہتے جی ہم تو صاحب حال ہیں. کسی نے قوالی میں ناچنا شروع کر دیا تھا کہ جی صاحب حال، دیکھو حال آ رہا. ایسے صاحب حال تو بہت پھرتے ہیں، اس کو صاحب حال نہیں کہتے. ہم صاحب حال نہیں، ہمارا تو حال ہی بہت خراب، بہت برا حال. صاحب حال الگ ہوتا ہے جس پر کیفیت طاری ہوتی ہے اور اس پر انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا ہے اور وہ پھر ان تمام چیزوں کا بے حجابانہ مشاہدہ کرتا، وہ صاحب حال. ہم تو صاحب قال، باتیں ہی باتیں، قال ہی قال. مولانا روم رحمت اللہ علیہ کو ایک مرد قلندر نے صاحب قال سے صاحب حال بنا دی. شمس تبریز کے پیچھے چلے جا رہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر سلسلہ شروع ہوا. 40 دن دونوں ایک کمرے میں بند رہے، چلہ کشی ہوئی اور صرف پھل استعمال کیے گئے. کوئی کھانا وانا استعمال نہیں، روٹی کا استعمال نہیں، سالن کا استعمال نہیں، کسی چیز کا نہیں. 40 روز تک صرف پھل کھائے. اور اس کے بعد جب حجرے سے باہر نکلے تو کیفیت اور مختلف تھی. شاگردوں نے کہا اس مجذوب نے، اس فقیر نے ہمارے استاد کو گمراہ کر دیا، ہمارا استاد ہم سے چھین لیا. اور بعض روایتوں میں یہ آیا کہ وہ دشمن ہو گئے حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ. ان کو مار دو، اس فقیر نے ہمارے استاد کو گمراہ کیا، اس کو ختم کر دو. ان کے پیچھے لگ گئے، الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے، ان کو ختم کرنے کے منصوبے بنانے لگے. حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا تو آپ خاموشی کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گئے. کسی نے کہا کہ بلخ چلے گئے، کسی نے کہا نیشا پور چلے گئے، کسی نے کہا بغداد چلے گئے، کسی بھی علاقے میں خاموشی کے ساتھ. اب مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی حالت عجیب، پریشان، کسی طرح میرا پیر مجھے مل جائے. وہ جو ایک جھلک دکھائی تھی، وہ جھلک دیکھنے کے لیے بے چین بے قرار، کسی طرح میں دوبارہ وہ دیکھ لوں. بعض روایتوں میں یہ آیا کہ آپ ان کو تلاش کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں وہ موجود تھے اور ان کو منا کر راضی کر کے لے آئے. لیکن کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ رپوش ہو گئے. جب انہوں نے کیفیت دیکھی نا لوگوں کی کہ لوگ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور دیگر چیزیں، تانے تشنے، شکایتیں، ان کے خلاف الزامات، بہتان ترازی، دیگر چیزیں، تو دوبارہ پھر خاموشی کے ساتھ رخصت ہو گئے. لیکن مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی کیفیت ہی بدل گئی. ایک جذب کی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو گئی اور عالم یہ ہو گیا کہ ایک دن ایک بازار سے گزر رہے ہیں اپنے ہی شہر قونیہ میں، تو ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا صلاح الدین زرکوب رحمت اللہ علیہ. چاندی کوٹا کرتے تھے. چاندی ہوتی نا، اس کو کوٹا جاتا ہے، پھر اس کے ورق بنتے ہیں. تو دکان پر بیٹھے چاندی کوٹ رہے ہیں
اور مولانا روم بازار سے گزر رہے، اس کوٹنے کی آواز پر انہوں نے ذکر شروع کر دیا. انہوں نے وہ جو آواز ٹھک 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 جو پیدا ہو رہی تھی، اسی آواز کے ساتھ ذکر شروع کر دیا، اور ذکر کرتے کرتے ایسی کیفیت ہوئی کہ وہیں بازار میں ہی رقص شروع کر دی. ادھر انہوں نے دیکھا صلاح الدین زرکوب رحمت اللہ علیہ نے کہ میرے اس کوٹنے کی جو آواز پیدا ہو رہی ہے، اس آواز سے مولانا پر کیفیت طاری ہو گئی. انہوں نے اس کو روکا نہیں، کوٹتے رہے، حالانکہ چاندی بالکل کٹ چکی تھی، اس کو اب چھوڑ دینا چاہیے تھا. انہوں نے اتنا کوٹا کہ ساری چاندی ضائع کر دی، صرف اس لیے کہ کہیں ان کی کیفیت ختم نہ ہو جائے. اللہ والوں کی کیفیت الگ ہے، ہر چیز میں اللہ کا ذکر کرتے، ہر چیز میں اللہ کا ذکر کرتے. میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ جب ٹرین سے سفر کرتے تھے تو فرماتے تھے ٹرین کی آواز کے ساتھ ساتھ میں ذکر کرتا تھا. آواز آتی نا چلنے کی، اس کے ساتھ ساتھ ذکر کرتا تھا. تو فرماتے جب لائن چینج ہوتی تھی، پٹری بدلتی تھی، تو میرا ذکر بھی بدل جاتا. بتاؤ اللہ والوں کی شان دیکھو، کوئی بیٹھا ہوا گانے سن رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، اللہ کا ولی ٹرین کی آواز کے ساتھ ذکر کر رہا ہے. کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی اس ٹرین پر، کتنی برکتیں نازل ہوتی ہوں. تو اللہ والے ہر چیز میں ذکر کرتے ہیں. چاندی کوٹنے کی آواز، اب آپ کہیں گے اس آواز میں کیا ہے؟ بھئی ٹھک ٹھک آواز آ رہی ہے نا، اس میں کیا ہے؟ ہزاروں لوگ سنتے ہیں، لیکن جس کے دل میں عشق الہی کی آگ روشن ہو، جس کا دل عشق الہی میں ڈوبا ہوا ہو، وہ اس آواز پر بھی اللہ کا ذکر کرتا، اور ایسا ذکر کیا کہ اسی میں ہی محو ہو گئے. اور مولانا صلاح الدین شیخ صلاح الدین زرکوب رحمت اللہ علیہ نے پوری چاندی ضائع کر دی، اس لیے کہ ان کی کیفیت ختم نہ ہو جائے. کوٹتے رہے، ادھر مولانا رقص کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے. اور اس کے بعد یہ ان کے ساتھ ہو گئے، ساتھ. پھر یہی شیخ صلاح الدین رحمت اللہ علیہ 10 سال مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہے، خلوت اور جلوت میں. ایسی دونوں میں محبت. آپ کے والد گرامی کا جو وصال ہوا تو ایک بادشاہ کا ایک باغ تھا، اس باغ میں ان کو دفن کیا گیا. سلطان بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ. اب اس وقت جب ہم وہاں پر پہنچے اور ہم نے زیارت کی ہے تو وہ پورا باغ جو ہے وہ آپ کی خانقاہ میں تبدیل ہو چکا، بلکہ موجودہ حکومت نے اس کو ایک میوزیم کی حیثیت دے دی. وہاں پر باقاعدہ ٹورسٹ آتے ہیں، ٹکٹ کے لیے کھڑکیاں بنی ہوئی ہیں، آپ جائیں وہاں سے ٹکٹ لیں، اور اس کے بعد جو دروازے ہوتے ہیں اس میں سے گزر کے آپ وہاں پر جائیں، اور پھر اندر جائیں تو وہاں باغ بھی ہے، اور اندر جا کر مولانا کا مزار بھی. اور وہاں جیسے ہی دروازے میں داخل ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑا ٹکڑا لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے یا حضرت مولانا، یا حضرت مولانا. اور اس کے نیچے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر لکھا، کعبۃ العشاق باشد ای مقام، کعبۃ العشاق باشد ای مقام، کعبے کے عاشق اس مقام پر پہنچ گئے، ہر کے ناقص آمد ایجا شد تمام. یہ وہ مقام ہے کہ جو بھی ناقص یہاں پر آئے گا کامل ہو کر جائے گا. مولانا جامی کا شعر. مولانا روم کے دروازے میں داخل ہوں تو وہیں لکھا ہو. اب انہوں نے ایک کیفیت یہ کر دی ہے، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ لوگ جوتے پہن کے اندر جا رہے ہیں. بڑا حیران ہوا کہ یہ جوتے پہن کے کیوں جا رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، بلو رنگ کے شاپر جیسے ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں، اس طرح کے انہوں نے جوتوں کے کور سے بنائے، اس کے اندر ڈوری ہے. جب آپ وہاں پر جائیں تو داخل ہونے سے پہلے وہ جو سپاہی وہاں کھڑا ہے وہ آپ کو دے دے گا، آپ اپنے جوتوں کے اوپر چڑھا لیں اور پھر اندر چلے جائیں. ہم نے کہا اچھا. خیر ہم نے بھی جوتوں پہ چڑھائے اور اندر چلے گئے. تو وہاں پر جیسے ہی حجرے میں داخل ہوں تو دائیں جانب ایک چبوترا ہے جو 4 فٹ بلند ہے،
اس چبوترے پر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار، جو کوہان کی شکل میں اور سبز رنگ کی چادر اس پر چڑھی ہوئی، کافی اونچا مزار ہے. اور آپ کے پہلو میں تھوڑا سا آگے جا کر آپ کے والد سلطان بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کا مزار، اور وہیں پر آپ کے خاندان کے دیگر افراد کے مزار، اور اسی چبوترے پر خراسان کے 6 ولیوں کے مزار. یعنی وہ پورا حجرہ جو ہے وہ ایک عجیب کیفیت اپنے اندر لیے ہوئے، بڑے بڑے جلیل القدر بزرگ وہاں پر لیٹے ہوئے آرام فرما. وہاں ہم نے حاضری دی، اپنے بزرگوں کا سلام پیش کیا، مولانا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور اس پورے حجرے کو انہوں نے ایک میوزیم کی حیثیت دے دی. کسی زمانے میں وہ ایک خانقاہ تھی، لوگ جاتے تھے، سلام پیش کرتے تھے، نعت خوانی کا سلسلہ ہوتا تھا، محفلیں ہوتی تھیں. اب وہ کیفیت تھوڑی سی بدل گئی. انہوں نے جگہ جگہ اس حجرے میں بڑے سے جیسے فریم شیشے کے ہوتے ہیں، اس کے اندر مولانا روم کے تبرکات رکھے ہوئے ہیں. کہیں آپ کی ٹوپی رکھی ہے، کہیں آپ کا جبہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، آپ کا کرتا رکھا ہوا ہے، صدری رکھی ہوئی ہے، مولانا روم کی لاٹھی عصا جو تھا وہ رکھا ہوا ہے، کافی چیزیں. اور مثنوی شریف کے نسخے رکھے ہوئے، اس زمانے کے جو قلمی نسخے ہیں وہ بھی انہوں نے محفوظ کر کے رکھے. پورا ایک میوزیم، ایک بڑا سا ہال بنا رکھا. اور جب وہاں سے گھوم کر جائیں تو ایک اور 4 فٹ اونچا چبوترا ہے، وہ 4 دیواری کے اندر. اور ہم نے دیکھا تو ایک محراب بنی ہوئی. بھئی محراب کس چیز کی؟ انہوں نے بتایا کہ یہ اس زمانے کی مسجد ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی سی مسجد ہے. لیکن اب وہاں بھی انہوں نے کوئی قالین وغیرہ کچھ نہیں بچھایا. لوگ جوتے لے کر جاتے ہیں، لیکن جوتوں پر وہی شوپر چڑھا کے. اور وہاں بھی قرآن کریم کے نسخے رکھے ہوئے ہیں جو شیشے کے باکس کے اندر. بس آپ ان کی زیارت کیجئے اور وہاں سے زیارت کر کے دوسری طرف سے باہر نکل جائیں. اور باہر کی طرف درویشوں کے حجرے ہیں، جس طرح کے خانقاہ میں حجرے ہوتے ہیں نا، اس طرح کے اس زمانے کے، جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو فقراء وہاں پر آتے تھے، آپ ان حجروں میں ٹھہراتے تھے اور ان کی باقاعدہ تربیت کرتے تھے. لیکن اب ان کو بھی میوزیم کا درجہ دے دیا گیا. اس میں بھی وہاں کے اس زمانے کے سلاطین کے استعمال کردہ چیزیں ہیں، قرآن کریم کے نسخے ہیں، بہت ساری چیزیں وہاں پر رکھی ہوئی ہیں. بہر صورت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر بڑا کیف و سرور حاصل ہوا. وہاں کا مزہ، وہاں کی کیفیت دیگر مقامات سے بالکل مختلف ہے. اگر آپ کبھی جائیں تو آپ محسوس کریں گے کہ دیگر مقامات پر اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر آپ جائیں گے تو قلبی سکون محسوس ہوگا اور ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے، جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ مزار خالی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مرد قلندر آرام کر رہا. آپ کی حیات مبارکہ میں 40 روز قونیہ میں زلزلہ آیا. قونیہ جو آپ کا شہر ہے، اس میں 40 روز تک زلزلہ آیا. لوگ پریشان ہو گئے، یعنی 1-2 جھٹکے لگے تو پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ 40 روز کچھ وقفہ ہو جائے، پھر دوبارہ آئے، پھر کچھ دن وقفہ ہو جائے، پھر آئے. 40 روز اس طرح ہوا. لوگ گئے مولانا روم کے پاس، مولانا یہ کیا کیفیت ہے، دعا فرمائیے، کچھ کیجئے، قونیہ میں زلزلہ آ رہا. فرمایا زمین بھوکی ہے، لقمہ تر چاہتی ہے. لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا، زمین بھوکی ہے، لقمہ تر چاہتی ہے. پھر فرمایا انشاءاللہ جلد کامیاب ہوگی، یعنی اس کو لقمہ تر مل جائے گا. اس کے کچھ دن کے بعد ہی مولانا کی طبیعت خراب ہو گئی اور چند دن بیمار رہ کر آپ کا وصال ہو گیا. یہ لقمہ تر. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑی عظیم و شان باطنی حکومت اور سلطنت عطا فرمائی. آپ کے زمانے مبارکہ میں چنگیز خان نے فوج بھیجی اور اپنے نائب کو بھیجا کہ جاؤ اس شہر کو تباہ کر دو.
اور جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ چنگیز خان کا لشکر جس شہر میں گیا اس کو تباہ کر دی، کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کر دی، انسانوں کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ شہر کو بھی مسمار کر دیا۔ ایسے ظالم لوگ، زندہ تو کسی کو چھوڑا نہیں، جو گھر بچے ان کو بھی توڑ کے رکھ دیا، اور کھوپڑیوں کے مینار۔ تو ان کی ایک ہیبت، ایک جلال، ایک رعب لوگوں کے اوپر، وہی لشکر مولانا کے شہر میں آ گیا۔ اب جب لوگوں نے سنا ہلاکو خان کا لشکر آ گیا، اور آ کر اس نے پڑاؤ ڈال لیا، خیمے لگا دیے، اب لوگوں کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی، کیا کریں کیا کریں۔ ابھی تک خبریں مل رہی ہیں کہ یہ لشکر جہاں بھی جاتا ہے کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کر دیتا ہے، شہروں کو مسمار کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب یہ شہر میں آ گیا، اب کیا ہوگا؟ مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سب کے سب مل کر مولانا روم کی بارگاہ میں، مولانا آپ کا زمانہ ہے، اللہ سے دعا کریں، اس شہر کو بچائیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ ارے ہلاکو خان لشکر لے کر پہنچ گیا ہے، شہر کی سرحد پر پڑاؤ ڈال لیا، خیمے لگ گئے ہیں، ہو سکتا ہے آج یا کل اس شہر پہ حملہ ہو جائے، اور جب حملہ ہوگا تو آپ کو نتیجہ پتا ہے، جو یہ پیچھے کر کر آئے ہیں وہی آگے بھی کریں گے، کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کریں گے، شہر کو مسمار کریں گے، قتل عام کریں گے۔ مولانا نے فرمایا پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ ارے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں، اس شہر کو بچائیں۔ مسکرائے، فرمایا اچھا۔ اپنی تسبیح اٹھائی، مسلح کندھے پہ رکھا، چل پڑے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ چنگیز خان کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک تسبیح، ایک مسلح، بس کندھے پہ مسلح، ہاتھ میں تسبیح، کہاں ہے لشکر؟ کہاں؟ وہاں چلے جا رہے ہیں۔ لوگ تو ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے، اب مولانا کی بھی خیر نہیں، یہ تو ان کو آتے ہوئے دیکھیں گے وہیں ختم کر دیں گے۔ مولانا روم نے جا کر لشکر کا جائزہ لیا، ایک طرف لشکر کا پڑاؤ تھا، خیمے لگے ہوئے، اور اس کے بالکل سامنے ایک اونچا سا ٹیلا تھا۔ انہوں نے وہاں جا کر مسلح بچھایا، تسبیح رکھی اور نیت باندھ کے کھڑے ہو، نفل شروع کر دی۔ اب جب یہ کیفیت ہوئی، لشکر والوں نے دیکھا، ارے یہ کون صوفی صاحب آ کے یہاں کھڑے ہو گئے، یہ مسلمان صوفی، اس کی یہ جرت۔ جا کر اپنے سپہ سالار کو بتایا، وہ فوراً اپنے خیمے سے نکلا، کیا ہوا؟ یہ دیکھو سامنے کون ہے۔ اس نے دیکھا، قیام، رکوع، سجود، سلام پھیرا، پھر نیت باندھی، پھر قیام، رکوع، سجود، پھر سلام پھیرا، پھر نیت باندھی۔ ارے یہ مسلمان کی یہ جرت، میرے لشکر کے سامنے آ کر یہ اپنی عبادت کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ چلاؤ تیر، کمان پہ چڑھا دو اور اس کو ختم کر دو۔ بلایا، اس نے تیر چلایا، کمان پہ چڑھایا، تیر سیدھا مولانا کی سیدھ میں گیا اور قریب جا کر ادھر مڑ گیا۔ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا دوسرا چلاؤ، دوسرا چلایا، پھر وہ سیدھ میں گیا، جا کر وہ بائیں مڑ گئے۔ ہلاکو خان اپنے سپہ سالاروں کو دیکھ رہا ہے، تمہارا نشانہ صحیح نہیں ہے کیا؟ کہا آج تک تو نشانہ خطا نہیں ہوا، آج پتہ نہیں کیا مسئلہ۔ دوسرے کو بلاؤ، تیرا نشانہ صحیح نہیں ہے۔ اس نے آیا، نشانہ لیا، کمان پہ چڑھا کر تیر چلایا، وہی کیفیت ہے، سیدھا جاتا ہے مولانا کی سیدھ میں، قریب جا کے ادھر مڑ جاتا، دائیں مڑ گیا یا بائیں مڑ گیا۔ مولانا نے دیکھا بھی نہیں پیچھے مڑ کے کیا ہو رہا ہے، انہوں نے سلام پھیرا، پھر نیت باندھ، قیام، رکوع، سجود۔ اس کو بڑا غصہ آیا، ہٹ جاؤ سب، میرا نشانہ آج تک خطا نہیں ہوا ہے، لاؤ مجھے دو تیر کمان۔ اس نے اپنے کمان پہ تیر چڑھایا اور کہا مجھے ناز ہے آج تک میرا نشانہ خطا نہیں گیا، یہ مسلمان صوفی کیا حیثیت رکھتا ہے، ایک ہی تیر میں اس کا کام تمام۔ چڑھا کر جیسے ہی چلایا وہی کیفیت ہے، تیزی میں تیر جاتا ہے اور بائیں جانے مڑ گئے، جیسے کسی نے پکڑ کے موڑ دیا۔ بڑا حیران ہوا، دوسرا تیر چلایا، پھر یہی کیفیت۔ اچھا ایک اور ترکیب کرتے ہیں، یہ ایسے نہیں مانے گا صوفی۔ 4 گھوڑے منگائے، ان کے اوپر اپنے سپاہیوں کو سوار کیا، کہا یہاں سے ایڑ لگاؤ اور گھوڑے دوڑاؤ تیزی میں اور اس کو رونتے ہوئے گزر جاؤ۔
اس کے اوپر سے گزر جاؤ، پھر دیکھو کیا ہوتا۔ ٹھیک ہے، سب کھڑے، گھوڑے لے کر کھڑے ہیں، اجازت ہے، اجازت ہے، رکنا نہیں ہے۔ اس مسلمان صوفی کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے رون دو، ختم کر دو۔ کھڑا ہو گیا دیکھنے کے لیے، وہ 4 گھوڑے سوار کھڑے ہوئے، انہوں نے دوڑایا، تیزی میں گئے مولانا کے قریب، جیسے ہی قریب پہنچے سب کے سب اوندے منہ نیچے، اوندے منہ نیچے گر گئے۔ تب جب اس نے یہ دیکھا، اب اس کی کچھ عقل نے کام کیا، آنکھوں سے جب دیکھ لیا، پہلے تو تیروں کا کرشمہ دیکھ لیا تھا، اور جب گھوڑوں کا دیکھا کہ میرے سامنے گئے ہیں اور قریب جا کے سب اوندے منہ گر گئے، مولانا نے دیکھا ہی نہیں پیچھے مڑ کے، وہ اپنے قیام سجود میں لگے ہوئے۔ اس نے کہا واپس آ جاؤ، واپس۔ کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے خیمے اٹھاؤ اور چلو یہاں سے۔ کہا کیوں؟ کہا سنو، جب تک ہمارا مقابلہ دنیاوی طاقت رکھنے والوں سے تھا، ہم نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کر دیے، لیکن اب ایک روحانی طاقت والے سے واسطہ پڑ گیا ہے، اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، چلو واپس۔ خیریت اسی میں ہے کہ واپس چلو۔ سب نے جلدی جلدی خیمے اٹھائے، لشکر واپس روانہ ہوا۔ ادھر لشکر روانہ ہوا، ادھر مولانا نے دعا کی، مولانا نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ادھر بھی سلامتی تھی، ادھر بھی سلامتی تھی۔ مسلح اٹھا کر کندھے پہ ڈالا، تسبیح ہاتھ میں لی، واپس اپنے حجرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہ مقابلہ کیا چنگیز خان کے لشکر سے؟ نہ کوئی تیر چلا، نہ تلوار اٹھائی، نہ نیزہ اور بھالے لے کر گئے، بتا دیا کہ دیکھو روحانی طاقت میں کمال ہے، روحانیت میں کمال ہے، طاقت ہے، اور جو روحانی طاقت رکھتا ہے مادی طاقت والے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آ کر اپنے حجرے میں بیٹھ گئے۔ تو یہ ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی شان، آپ نے اپنی زندگی ہی میں بتا دیا، اور آپ کی مثنوی شریف اس کی مقبولیت یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کتاب کو لیے بیٹھے ہیں، اور فرماتے ہیں جیسی یہ کتاب ہے اس کی مثل کوئی دوسری کتاب نہیں، گویا سرکار نے بھی اسے پسند فرمایا۔ علم دین حاصل کرنے کے بعد، علوم اور فنون کا مرکز بننے کے بعد، ہزاروں شاگردوں کا استاد بننے کے بعد، اور تمام علوم و فنون پر مکمل دسترس حاصل کرنے کے بعد، جب حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی غلامی میں آئے تو پکار اٹھے، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مولوی نہیں بن سکتا جب تک کہ شمس تبریز کا غلام نہ بن جائے۔ سب کچھ چھوڑ دیا، ان کی غلامی اختیار کر لی۔ پہلے صرف قال تھا، پھر حال ہو گیا۔ اگر حال یہ ہو جائے تو پھر انسان کی کیفیت بدل جاتی۔ تو ہمارا بھی حال ہے اور ان کا بھی حال تھا، لیکن ہمارا تو برا حال ہے، برا حال ہے نا۔ اہل اللہ جو ہیں اللہ والے، ان کا حال ہی الگ، جب ان پر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ بے حجابانہ تمام چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انوار و تجلیات کی برسات ہوتی ہے ان کے اوپر، اور ان کا قلب آئینے کی طرح روشن ہوتا ہے، اور جب قلب روشن ہوتا ہے تو یار کے جلوے نظر آ جاتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی اسی چیز میں گزاری، اور آج بھی اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد ان کی مثنوی اور مثنوی کی تمام حکایات ایسی ہیں کہ آج بھی اگر آپ پڑھیں تو ان سے سبق حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کشتی میں سفر کر رہا تھا، اپنی حکایت میں بیان کیا مثنوی میں، اور اس کے ساتھ ایک تو وہ ہوتا ہے نا کشتی چلانے والا، ملاح جسے کہیں یا کپتان کہیں یا ناخدا کہیں، جو بھی آپ کہیں، تو ایک نحو، علم نحو پڑھنے والا وہ اس میں بیٹھ گیا۔ اس نے پوچھا اس کشتی چلانے والے سے، میاں تم نے نحو پڑھی ہے؟ صرف اور نحو ہوتی نا، تم نے نحو پڑھی ہے؟ کہا نہیں، میں نہیں جانتا نحو کیا ہے۔ تم نے تو اپنی آدھی زندگی برباد کر دی،
اپنے علم پر ناز تھا نا، میں تو نحو جانتا ہوں، تم نے نہیں پڑھی، کہا نہیں، تم نے آدھی زندگی برباد کر دی۔ میاں نحو پڑھو، عربی کی گرامر ہے یہ نحو۔ اس نے کہا اچھا، خاموش ہو گیا۔ تھوڑی سی کشتی آگے چلی، طوفان آ گیا، کشتی ادھر ادھر جھولنے لگی، الٹنے کے قریب ہو گئی۔ اب کپتان نے پوچھا آپ کو تیرنا آتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا میں نے تو آدھی زندگی برباد کی، آپ کی تو پوری گئی۔ صحیح بات ہے نا، تانا دیا تھا نا کہ تمہیں نحو نہیں پڑھی تو تمہاری آدھی زندگی برباد ہو گئی۔ کہا آپ کی تو پوری برباد ہو گئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف نحو ہی نہیں کرو، محو کرو، محو، مٹاؤ۔ محو کے معنی مٹاؤ، خطاؤں کو مٹاؤ، گناہوں کو مٹاؤ، لغزشوں کو مٹاؤ، ساری چیزوں کو محو کر دو، اپنے آپ کو محو کر دو، ختم کر دو اللہ کی ذات میں، تب جا کے کچھ حاصل ہوگا۔ دوسرا سبق یہ دیتے ہیں کہ کسی کو کمتر نہ سمجھو۔ میں یہ جانتا ہوں دوسرا نہیں جانتا، بھائی دوسرا کچھ اور جانتا ہے۔ تم اگر نہیں جانتے، تم جانتے ہو دوسرا نہیں جانتا، تو وہ دوسرا کچھ اور جانتا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں جانتا ہوں، تو نے آدھی زندگی برباد کر دی، نحو نہیں جانتا۔ اس نے کہا میری تو آدھی، تیری تو پوری گئی، تیرنا ہی نہیں جانتا، کشتی الٹنے والی ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کو کمتر نہ سمجھو، اپنے آپ کو ہر ایک سے برتر نہ سمجھو، کمتر سمجھو اپنے آپ۔ میں یہ جانتا ہوں دوسرا نہیں جانتا، نہیں، ہر آدمی کچھ نہ کچھ ضرور جانتا، اور ہر آدمی سے کچھ نہ کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ ہم کہتے جاہل آدمی کیا ہے، نہیں، اس سے بھی سیکھا جا سکتا۔ کتابیں پڑھتے ہو، انسانوں کو بھی پڑھو۔ کتابیں پڑھی جاتی ہیں نا، اس سے علم آتا ہے، انسانوں کو پڑھو، اس سے بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ انسانوں کو پڑھو، اس سے بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ چہروں کو پڑھو، اس سے بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ اور اگر تمہارا دل روشن ہو جائے تو لوگوں کے دلوں کو پڑھو، اس سے بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ادب کس سے سیکھا؟ فرمایا بے ادبوں سے۔ ہیں بے ادبوں سے؟ فرمایا ہاں، میں نے بے ادبوں سے ادب سیکھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیسے؟ فرمایا جو چیز میں ان کے اندر دیکھتا گیا، اپنے اندر سے کم کرتا گیا، میں با ادب بن گیا۔ جو ان کے اندر دیکھے اپنے اندر سے کم کر دی، با ادب بن گیا۔ تو سیکھنے والا تو ایسے بھی سیکھ سکتا ہے، اور نہیں سیکھنے والا تو نشست میں آ کر بھی نہیں سیکھ سکتا۔ تو اس لیے سیکھو، ساری عمر انسان سیکھتا ہے، ساری عمر انسان، کوئی انسان کامل نہیں ہے۔ مہد سے لحد تک سیکھو، جھولے سے قبر تک سیکھو، سیکھتے رہو، سیکھتے رہو۔ اس کے بعد بھی کچھ نہیں سیکھا، اس کے بعد بھی یہی کہو کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ بلکہ وہ کسی کا مقولہ، بڑا پیارا مقولہ تھا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اور کہتا نہیں میں جانتا ہوں، کوئی ظاہری علم حاصل کر لے کہ میں جانتا ہوں، تو اس نے باطنی علم کہاں حاصل کیا؟ علم کی تو کوئی حد نہیں، علم ظاہر، علم باطن، علم لدنی، کتنی چیزیں ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی چھوٹی حکایتیں بیان کرتے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے سبق انسان کو سکھا دیتے ہیں۔ تو آج ہم نے ان کے متعلق اس لیے بیان کیا کہ 5 جمادی الثانی 1273 عیسوی اور 672 ہجری میں شہر قونیہ میں، جو ترکی میں ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، وہیں ان کا مزار مبارک ہے۔ الحمدللہ ہمیں ان کی مزار مبارک کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، وہاں سلام پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور ان کے فیوز و برکات حاصل کیے۔ ان کا ذکر مبارک اس لیے کیا کہ جہاں صالحین کا ذکر ہے وہیں رحمتوں کا نزول۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیضان کو جاری و ساری رکھے، اور ہم سب کو بھی ان کے مزار مبارک پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما،
جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرمانبردار بنا۔ اے الہ العالمین، یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔